الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں محترم سامعین و حاضرین، سورۃ النساء میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس کا ترجمہ اگر آپ سن لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ وہ کشمیر کے بارے میں ہے۔ 75 نمبر آیت ہے، جا کے اس کو پڑھیے گا۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ غزوہ احد اور جہاد کا ذکر کرتے ہوئے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، جو دشمن سے لڑنے سے گھبراتے رہتے ہیں اور شہادت کی تمنا ان کے اندر نہیں ہوتی، اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نکل کے درمیان میں واپس لوٹ جاتے تھے۔ تو غزوہ احد میں بھی انہوں نے ایسے کیا، اور غزوہ احزاب میں بھی، اور وہاں پہ فرمایا کہ پھر چلتے چلتے رب نے کہا کہ تم کیوں نہیں ان سے رب کی راہ میں قتال کرنا چاہتے، جب کہ بہت سے مرد، عورتیں اور کمزور بچے وہ التجائیں کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، ہمیں ان ظالموں کی بستی سے کم از کم باہر نکال دے۔ ہم دنیا کی فراوانیاں نہیں مانگتے، ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نجات عطا کر دے۔ واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمیں اپنا کوئی ساتھی نصیب کر دے۔ واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنا کوئی مددگار ہماری طرف بھیج دے۔ تو یہ ہم جو کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم بھیج دے، طارق بن زیاد بھیج دے، صلاح الدین ایوبی بھیج دے، تو اس کی جو تربیت کا جو بندوبست ان کی ماؤں نے کیا تھا وہ ہماری مائیں کر رہی ہیں۔ ہمیں کیا فکر ہے کہ بچے کا اچھا فیوچر بن جائے؟ اس لیے کشمیر پہ جتنی بھی بات ہوتی ہے، اس کو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عمل سے جوڑے۔ اس کے 3 درجے ہیں، یا تو اپنے ہاتھ سے روکے ظلم کو، وہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، ایون کہ ان کی فوجیں ظلم کر سکتی ہیں اور ہماری فوج کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے پوری دنیا کا پریشر ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ جو وہ خود لوگ بیچارے مظلوم ہیں، ان کو اپنے دفاع کے لیے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ فریڈم آف سپیچ جو پورا یورپ اور امریکہ اور 1.5 ارب آبادی کا بڑا ملک جو انڈیا، فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار، اور ان کے منہ پہ تالے لگائے ہیں، اوپر سے مارا بھی جاتا ہے اور عورتوں کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ ہے بزدلی اور تعصب۔ اگر یہ بارڈر کھلے ہوتے تو مسلمانوں کے ہاتھوں یہ ان کی درگت جو بنتی، ہندوؤں کو پتہ چلتا کہ مسلمان کبھی بھی موت سے تو ڈرتا نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی پابندی ہے، نہ کوئی وہاں پہنچ سکتا ہے اور نہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اس وقت کشمیر کے جو ہمارے بھائی اور بہنیں اور بزرگ جس مصیبت کا شکار ہیں، اتنے ظلم آپ دیکھیں کہ مکی زندگی پہ جو مسلمانوں پہ ہوتے تھے، ہر چیز کی پابندی تھی۔ ایون کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک جو پیغمبر علیہ السلام کا بائیکاٹ کیا گیا، الکفر ملت واحدہ، پیغمبر علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ ساری کے سارے کافر دنیا میں ایک قوم ہے، اگرچہ ان کے جغرافیائی اور لسانی اختلافات شدید ہوں، مگر جب مسلمانوں کے خلاف آئیں گے تو وہ ایک ہو جائیں گے۔ افسوس کہ کاش کے مسلمان بھی ایک ہوتے۔ تو شیب ابی طالب میں نبی پاک کو بند کیا، صحابہ کو، آپ کے اہل بیت کو، اور ان کے اوپر کھانا بھی بند کیا، پانی بھی، چمڑے کو کاٹ کے وہ چوس کے، کھجوروں کی گٹلیاں چوس چوس کے گزارا کرتے تھے، کوئی ان کو کھانا نہیں دیتا تھا۔ اور بنو ہاشم کے کچھ نوجوان اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بندوں کو اور ہماری بہنوں کو ہمارے لوگوں نے قید کر دیا، یہ ذلت اور عار قیامت تک ہمارے ساتھ جائے گی، اور انہوں نے وہاں پہ اس بائیکاٹ کو ختم کیا۔ لیکن دیکھ لیں 56 ملک ہیں، 2.25 ارب کے قریب آبادی ہے، اور کم از کم سارے مل کے کوئی 1 ہفتہ ہی جدوجہد کر لیں کہ آج ہم نے اس مسئلے کو حل کر کے چھوڑنا ہے۔ کافروں کی کیا ضرورت ہے؟ سارا بزنس ان کا مسلمانوں کے ساتھ۔ بہرحال المختصر کہ یہ سمجھیے کہ اپنے ہاتھ سے ظلم کو روکنا مسلمان کا فرض ہے، لیکن اگر ہاتھ سے روکنے سے فساد آتا ہے اور نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے۔ جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، صبح ایک شخص نے کہا کہ آپ کی اس واک سے اور نعرے لگا جانے سے کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، اتنی بھی توفیق نہیں تو دل میں تو ظلم کو برا سمجھو۔
اسی ظلم کو برا سمجھنے کے لیے ہم اپنی دنیا کی آوازوں میں ایک چھوٹی سی آواز کا اضافہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو میں وہ حدیث سناؤں جو ثابت شدہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلبل اور چڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو وہ اپنے چونچ سے پانی پھینک رہی تھی، اس کی چونچ سے آگ نہیں بجھنے والی تھی، اور چھپکلی جو ہے وہ پھونکے مار کے آگ کو تیز کر رہی تھی۔ ذلت اللہ نے چھپکلی کے ساتھ رکھ دی ہے، خوبصورتی بلبل کے ساتھ رکھ دی ہے۔ اتنا سا حصہ تو ہم ڈال سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ حضرت اقبال نے بھی بڑے درد کے ساتھ زندگی میں اپنے شعر میں ایک بد دعا کی ہے، حالانکہ اقبال ایسے نہیں کرتے تھے، جن کے نام کی یہ ماشاءاللہ جامعہ اللہ قیامت تک قائم رکھے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا، توڑ اس دست جفاکش کو یا رب جس نے، توڑ اس دست جفاکش کو یا رب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ تو ہم یہی کہیں گے پوری دنیا کے میڈیا سے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے توسط سے، اس فورم سے جو کہ ایک اکیڈمک فورم ہے، علمی دانشگاہ ہے، یہی کہیں گے کہ چلو جو تم لوگوں کا ادارہ ہے، جو ہمارا کوئی مکہ اور مدینہ کا بنایا ہوا ادارہ نہیں، آپ لوگوں کا ہی ہے، UNO، اس نے جو قرارداد پاس کی ہے اس کے تناظر میں کشمیریوں کی مدد کر دیں۔ اگر آپ واقعی یورپ میں اور امریکہ میں آزادی اظہار کے قائل ہیں، ہر مذہب کی آزادی کے قائل ہیں، تو جن کا اپنا وطن ہے، اپنا پانی اور جھرنے ہیں، اور اپنی جنت نظیر وادی لولاب اور سری نگر اور بڈگام اور سب کچھ خوبصورت زمین ان کی اپنی ہے، اور جن کے اپنے وہاں دفن ہیں، کم از کم ان اپنے پیاروں کے ساتھ ان کو سکھ کا سانس تو لینے دیں۔ آپ سے امداد نہیں مانگتے، اور کشمیریوں کو ٹریبیوٹ دیتے ہوئے میں کہوں گا کہ دنیا میں مزاحمت کی بہت سی تحریکیں ہیں، لوگوں نے بہت کچھ بیچا ہے، کسی نے امریکہ میں پناہ لی ہے، کسی نے یورپ میں، لیکن کشمیری وہ واحد قوم ہے جنہوں نے اپنی مظلومیت کو کارڈ کے طور پہ کبھی یوز نہیں کیا، اور اپنے موقف سے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور انتہائی امن پسند قوم ہے، کسی سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا